پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار، پانی روکا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد بے بنیاد اور بلا ثبوت الزامات لگائے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ پانی روکا تو پوری قوت سے جواب دیں گے، کسی کو بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارتی ایئر لائنز کو شدید مالی نقصانات۔ 3 روز میں بھارتی ایئر لائنز کی 250 سے زائد پروازیں متاثر۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ملکوں سمیت طویل فاصلے کے روٹس کی پروازیں 2 سے 10 گھنٹے تاخیر کا بھی شکار رہیں۔ اضافی ایندھن، انجینئرنگ اخراجات، ایئرپورٹ پارکنگ چارجز اور ہوٹل اخراجات کی مد میں اضافی اخراجات کا سامنا ہے۔ 2019 میں پاکستانی فضائی حدود کی بندش پر بھارتی ایئر لائنز کو $84 ملین سے زائد نقصان ہوا تھا۔ اور پنجاب حکومت پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما حسن مرتضیٰ نے سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کے شیڈول کے بعد ڈپٹی کمشنر کی تبدیلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ PP52 کا انتخابی شیڈول آنے کے بعد DC سیالکوٹ کی تبدیلی کھلی دھاندلی ہے۔ نون لیگ کی حکومت گھبرا کر پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ابھی تو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ جب انتخابی میدان لگے گا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ دہشت گردی جو دنیا میں کہیں پہ بھی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کی مسلسل آ رہی ہے اور ہم نے ہر فورم پہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ پچھلے جو واقعات ہوتے رہے بلوچستان میں اور KPK میں، اس کی سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اور تھی اس میں انڈین انوالومنٹ ہے۔ اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی اور وہ آخری دم تک لڑے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی معاشی ترقی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی بولے اگر پانی بند ہوا تو بھارت جنگ کے لیے تیار رہے۔ دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارتی سرکار کھڑی ہے۔ بھارتی عوام سوچے پاگل کا ساتھ دینا ہے یا ملک کی تباہی کروانی ہے۔ پانی روکنا جارحانہ اقدام، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت نے پانی روکنے کا نیا ایشو چھیڑا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نجی TV کو انٹرویو، کہا بھارت کو معلوم ہے سندھ طاس معاہدے پر ان کا کیس مضبوط نہیں۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا قدم اٹھا رہا ہے۔ پانی روکنے کا دہشت گردی یا مقبوضہ کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ انڈس واٹر کمیشن کا سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا جائزہ، پاکستان کی قانونی اور آئینی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں مضبوط قرار۔ پاکستان جلد قانونی ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں ورلڈ بینک جانے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سے رابطے سمیت دیگر سفارتی اقدامات بھی زیر غور۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کے خواب سے بیدار، گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب، سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی۔ لوگوں کو دریا سے دور رہنے کا الرٹ جاری۔ ماہرین کے مطابق پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا کہ مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ بھارت کے ایک اور درندگی، بربریت بے نقاب، چنئی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ماں کی فریاد۔ 23 سالہ سید آریان شاہ دل اور پھیپھڑوں کے علاج کے دوران چل بسا، اسپتال کا رقم کے بغیر لاش دینے سے انکار۔ غم سے نڈھال ماں نے حکومت پاکستان سے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ GTV نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لیا، تمام اخراجات ادا کر دیے گئے۔ بھارتی جھوٹے بیانیے کو بدترین شکست، بھارتی میڈیا کی سازش بے نقاب، پاکستانی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی میڈیا پاکستانی میڈیا کی رپورٹنگ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے اعتراف کیا کہ پاکستانی ڈیجیٹل وارفیئر نے بھارتی پروپیگنڈے کو رونق ڈالا۔ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی بھارتی بیانیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ پاکستانی میڈیا کی جاندار رپورٹنگ سے بھارتی میڈیا کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا۔ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے یہ کوئی مودی صاحب کی پکوڑے کی دکان تو ہے نہیں تھی، ریڑھی تو تھی نہیں، تو وہ جو ہے وہ چائے کا ٹھیلا تو ہے نہیں کہ چائے کے ٹھیلے کو وہ سمیٹیں گے اور وہ گھر لے جائیں گے۔ یہ پاکستان کا بھی پانی ہے اور یہ اس کے اوپر یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو مودی اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔
3 तास मुआहिदा मोदी का चाय का ठेला है, ना ही पकौड़ों की दुकान। मुआहिदे में वर्ल्ड बैंक शामिल है, खत्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा, भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, भारत की ये गलत फहमी है। इस तरह का इल्ज़ाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के लगा रही है। वो अपनी कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर की तारीख ही बदल दी। पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मसला कश्मीर 1500 साल पुराना है, पाकिस्तान और भारत खुद इस मसले को हल करें। कश्मीर के तनाज़े पर उनका बराह रास्त मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। मैं दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ, इनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं।